سورہ النساء آیت نمبر 101 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کرو۔ نماز قصر کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ منکر تمہیں ستائیں گے، بے شک منکر لوگ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اور جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور ان کے لیے نماز قائم کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے ہوئے ہوں۔ یہ نماز خوف کے بارے میں جو جنگ میں پڑھی جاتی ہے۔ بس جب وہ سجدہ کر چکیں تو وہ تمہارے پاس سے ہٹ جائیں اور دوسری جماعت آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اور وہ تمہارے ساتھ پڑھیں، اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ منکر لوگ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیار اور سامان سے کسی طرح غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک بارگی ٹوٹ پڑیں، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کے سبب سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار دو اور اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو۔ بے شک اللہ نے منکروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے۔ پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کی اقامت کرو۔ بے شک نماز اہل ایمان پر مقرر وقتوں کے ساتھ فرض ہے، اور قوم کا پیچھا کرنے سے ہمت نہ ہارو۔ اگر تم دکھ اٹھاتے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح دکھ اٹھاتے ہیں، اور اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید وہ نہیں رکھتے، اور اللہ حکمت والا ہے۔ 104 تک تھی، اب 105 سے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلے کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ ایسے خیانت کو پسند نہیں کرتا جو خیانت والا اور گنہگار ہو۔ وہ آدمیوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب کہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اس بات کی جس سے اللہ راضی نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ 108 تک تھی، ابھی 109 سے۔ تم لوگوں نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن کون ان کے بدلے اللہ سے جھگڑا کرے گا، یا کون ہوگا ان کا کام بنانے والا؟ اور جو شخص برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی حق میں کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی غلطی یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے ایک بڑا بہتان اور کھلا ہوا گناہ اپنے سر لے لیا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ ٹھان ہی لیا تھا کہ تمہیں بہکا کر رہے گا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں۔ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے، اور تمہیں وہ چیز سکھائی ہے جسے تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل ہے تم پر بہت بڑا۔ آیت نمبر 114 سے سورہ النساء۔ ان کی اکثر سرگوشیاں میں کوئی بھلائی نہیں، بھلائی والی سرگوشی صرف اس کی ہے جو صدقہ کرنے کو کہے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے کہے۔
جو شخص اللہ کی خوشی کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے سے سوا کسی اور راستے پر چلے گا، حالانکہ اس پر راہ واضح ہو چکی، تو اسے ہم اسی طرف لے جائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا گناہوں کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بہک کر بہت دور جا پڑا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں دیویوں کو، اور وہ پکارتے ہیں سرکش شیطان کو، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا اور انہیں سمجھاؤں گا، تو وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، اور انہیں سمجھاؤں گا کہ وہ اللہ کی بناوٹ کو بدلیں گے۔ اور جو شخص اس پر شیطان نے لعنت کی ہے، اور شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا اور انہیں سمجھاؤں گا، تو وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، اور انہیں سمجھاؤں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ کو بدلیں گے۔ اور جو شخص اللہ کے سوا شیطان کو اپنا دوست بنائے تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں پڑ گیا۔ وہ اسے وعدہ دیتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کے تمام وعدے فریب کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا؟ نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو کوئی بھی برا کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ نہیں پائے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ اور جو کوئی شخص کوئی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دے، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور وہ چلے ابراہیم کے دین پر جو ایک طرف کا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 126 تک تھی یہ، 127 سے سورہ النساء۔ اور لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور وہ آیتیں بھی جو تمہیں کتاب میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، اور چاہتے ہو کہ انہیں نکاح میں لے آؤ، اور جو آیتیں کمزور بچوں کے بارے میں اور یتیم کے بارے میں ہیں، اور یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں آپس میں کوئی صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے، اور حرص انسان کی طبیعت میں بسی ہوئی ہے۔ اور اگر تم اچھا سلوک کرو اور خدا ترسی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے، اور تم ہرگز عورتوں کو برابر نہیں رکھ سکتے اگرچہ تم ایسا کرنا چاہو۔
یہ اگر اور بیویاں ہوں ان کے بارے میں، بس بالکل ایک ہی طرف نہ جھک پڑو، یعنی ایک ہی بیوی کی طرف نہ جھک پڑو کہ دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کر لو اور ڈرو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، بے احتیاج کر دے گا اور اللہ بڑی وسعت والا، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 130 تک تھی ہے۔ اور اللہ کا حکم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہم نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم نے نہ مانا تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اے لوگوں اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 134 تک تھی ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ تمہارے یا تمہارے ماں باپ کا عاجزوں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج تو اللہ تم سے زیادہ دونوں کا خیر خواہ ہے۔ بس تم خواہش کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم کجی کرو گے یا پہلو تری کرو گے، یعنی بائسڈ ہو جاؤ گے، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 135 تھی، بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ۔ آیت نمبر 136 سے سورہ النساء۔ اے ایمان والوں، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی، اور جو شخص انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ بہک کر دور جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انکار کیا، پھر ایمان لائے پھر انکار کیا، پھر انکار میں بڑھتے گئے، تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ منکروں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت کی تلاش کر رہے ہیں؟ تو عزت ساری اللہ کے لیے ہے۔ 139 تک 140 سے۔ اور اللہ کتاب میں تم پر یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق کیا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو گئے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ منافقوں کو اور منکروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ وہ منافق تمہارے لیے انتظار میں رہتے ہیں، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر منکروں کو کوئی حصہ مل جائے تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا۔ تو اللہ ہی تم لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہرگز منکروں کو
مومنوں پر کوئی راہ نہیں دے گا۔ آیت نمبر 141 سے تھی یہ، 142 سے۔ منافقین اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ دونوں کے بیچ لٹک رہے ہیں، نہ ادھر اور نہ ادھر، اور جسے اللہ بھٹکا دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی کھلی حجت قائم کر لو؟ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے، اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ، اور اللہ بڑا قدر کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ بہت پیاری آیت ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ آیت نمبر 148، اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ معاف کرنے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک راہ نکالیں، ایسے لوگ پکے منکر ہیں، اور ہم نے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کو جدا نہ کیا، انہیں اللہ ان کا اجر دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 148 سے 152 تک تھی یہ، 150